سیلاب کی بات کر لیتے ہیں ابھی، جو کہ پنجاب میں تباہی مچاتا ہوا اب سندھ کی حدود میں داخل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب سے خطرہ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹل نہیں سکا ہے۔ جنوبی پنجاب میں صورتحال کنٹرول میں نہیں آ سکی ہے۔ M5 موٹر وے میں سیلابی پانی سے کٹاؤ کے خدشات پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، جس کے بعد آج جلال پور پیروالا کے مقام پر M5 موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ناظرین متاثرہ علاقوں کے گھریلو صارفین کے 1 مہینے کے بجلی کے بل معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ صنعتی صارفین کے نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے ریلیف پیکج لایا جائے گا۔ اس مشکل کی گھڑی میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی۔ ان متاثرہ علاقوں کے وہ گھریلو صارفین اگست کا بل ادا کر چکے ہیں، ان کو یہ رقم اگلے ماہ کے بجلی کے بل میں واپس کر دی جائے گی۔ متاثرہ علاقوں میں زرعی، کمرشل اور صنعتی شعبے سے وابستہ بجلی کے صارفین کے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ اگر ان صارفین کے نقصانات کا تخمینہ زیادہ نکلا، ریلیف دینے کے حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے سرکاری انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق سرکاری انفراسٹرکچر کو تقریباً 35 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں اور عام شہریوں کی املاک کو پہنچنے والے نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی خفا ہے حکومت سے۔ متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امداد نہ دینے اور عالمی فورمز پر مؤثر آواز نہ اٹھانے پر حکومت پر تنقید کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس وقت چین میں موجود ہے۔ کل صدر 10 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچے تھے اور آج بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی شنگھائی پہنچ گئی ہیں۔ صدر مملکت نے آج ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا کا دورہ بھی کیا ہے۔ حکومت کے مطابق آصف علی زرداری AVIC کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ مملکت ہیں۔ ایوان صدر کے مطابق اس دورے میں سی پیک اور مستقبل کے رابطہ کاری منصوبے زیر غور آئیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ سربراہی اجلاس سے پہلے ہونے والے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی دنیا متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف واضح اور فیصلہ کن پیغام دے۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے 7 تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ پہلی، اسرائیل کو جنگی جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری تجویز، عرب اسلامی ٹاسک فورس تشکیل دی جائے۔ تیسری تجویز، اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کی جائے۔ چوتھی، اسرائیل پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں۔ پانچویں تجویز، سلامتی کونسل فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرے۔ چھٹی تجویز، فلسطینیوں تک بلا رکاوٹ انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ ساتویں تجویز، 2 ریاستی حل کے لیے ایک سنجیدہ اور وقت مقررہ سیاسی عمل کا آغاز کیا جائے۔ سربراہی اجلاس کل ہوگا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ کیا پاکستان کو جوابی تجویز دینی چاہیے؟ یہ سوال اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست پر نظر رکھنے والے اسرائیل کے خلاف سخت یا فیصلہ کن جواب کی توقع رکھ رہے ہیں۔ سینئر قطری صحافی جابر الحربی نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر اجلاس میں اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات نہ کیے گئے تو یہ اجلاس بے معنی ہوگا۔ دوحہ حملے کے بعد عرب قوم پرستی کا جذبہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اس سے نہ صرف قطر بلکہ تمام عرب ممالک پر حملہ تصور سے کیا جا رہا ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ دوبارہ شاید انہیں یہ موقع نہیں مل سکے۔ آپشنز بہت ہیں، بس ضرورت حقیقی عزم کی ہے۔ لبنانی مصنف اور سیاسی محقق محمود الوش کے مطابق حقیقت عرب ممالک کے سامنے بھی ہے، لہٰذا انہیں اجتماعی پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو انہیں اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے قابل بنائے۔ کل ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے سرحد پار سے مسلسل حملوں کے بعد افغان کی جو عبوری حکومت ہے ان کو بڑا سخت پیغام، بڑا واضح پیغام دے دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبوری حکومت پاکستان یا پھر دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، ورنہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پروگرام میں حکومتی سینیٹر افنان اللہ صاحب بھی موجود تھے۔ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس سارے معاملے پر، تو انہوں نے بڑا حیران کر دینے والا جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر افغان حکومت باز نہیں آتی تو پھر اقتدار سے جائے گی۔ اس
ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان طارق فضل چودھری صاحب وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ کے وقت کی بے حد شکر گزار ہوں سر۔ سب سے پہلے تو مجھے اس معاملے پر ذرا بات کر لیجئے گا۔ کل وزیر اعظم صاحب نے بڑا واضح، بڑا دو ٹوک پیغام دے دیا کہ کسی ایک کا آپ آپشن جو ہے وہ رکھ لیں، یا پاکستان کو چوز کر لیں یا پھر دہشت گردوں کو چوز کر لیں۔ کل اب ایک منصوبہ بھی لے کر آ رہے ہیں، کیا تجاویز ہیں وزیر اعظم صاحب کے پاس؟ کیا آپشنز ہیں جن پر جانے والے ہیں آپ؟ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، اور جس طرح قیمتی جو ہمارے جوان ہیں، ہمارے افسر ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، سب سے پہلے تو وہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو جس صوبے میں یہ جنگ اس وقت سب سے زیادہ جاری ہے دہشت گردوں اور خوارج کے خلاف، اس صوبے کی جو گورنمنٹ ہے اور اس صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس سے بالکل لا تعلق ہیں، بلکہ وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جو ہے، بلکہ میں یہ تو کہوں گا کہ ڈائریکشن لیس ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، ان کی انہیں کچھ معاملات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی ٹویٹس آ رہی ہیں، وہ اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے دل میں مزید جو ہے وہ تکلیف کو بڑھا رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے پوچھا کہ کدھر اس معاملے کو آگے لے کے جا رہے ہیں آپ، اس لیے میں نے براہ راست یہاں سے شروع کیا کہ دیکھیں، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس بڑی ٹھوس شواہد اور ثبوت موجود ہیں، معلومات موجود ہیں کہ دہشت گردی کا اس وقت جو اصل ٹھکانے ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے تشکیل بناتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہمارے شہریوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، اس کے بعد واپس افغانستان چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مقامی بھی ان کے ساتھ، یا اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ کہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، خوارج کی اس ٹیم کے ساتھ۔ تو اس کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے افغانستان سے بھی بات کرنی ہے، ہم نے انہیں انگیج کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف مت استعمال ہونے دیں، آپ روکیں وہ محفوظ پناہ گاہیں جو افغانستان میں موجود ہیں اس وقت، وہ افغانستان کو خود چاہیے کہ وہ انہیں ختم کرے، اور وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں ختم کرنے کی بجائے انہیں کھلی چھٹی دی جائے گی، اور یہ معلومات جو ہم شیئر کر رہے ہیں یہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ جو میں نے کہا مزید شیئر کریں گے افغانستان کی عبوری حکومت سے، اور ہم مکمل امید رکھتے ہیں کہ وہ سنجیدگی سے اس پہ کان دھریں گے اور دہشت گردی کے سلسلے کو بند کریں گے۔ سر کل میرے پروگرام میں سینیٹر افنان نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دہشت گردی سے یا افغان حکومت کا یہی طرز عمل رہا، یہی رویہ رہا، تو پھر حکومت بھی جا سکتی ہے ان کی۔ تو سر کیا اس پر بھی جلد کام شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ وی ول گو ٹو دا لاسٹ لمٹ۔ اس وقت میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کافی ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے افغانستان کے ساتھ، اور ان سے ہم درخواست بھی کر چکے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے جو ان کا بارڈرنگ ایریا ہے وہاں پہ پاکستان کی طرف سے ایئر سٹرائکس بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ میں ان کے ایک وزیر جو ہے ان کا پچھلے دنوں ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ کفر کا نظام ہے، یعنی استغفر اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت پہ ہے، اور اللہ کی ذات کو سپریم، وہاں سے ہم اور اس کے نظام کو سپریم نظام، پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا جو آئین کے اندر درجہ ہے کہ ہم اپنا جو ایسنس ہے وہ وہاں سے لے رہے ہیں۔ تو اس کو کہنا کہ جناب یہ اچھا انڈیا میں کون سا جناب وہاں پہ کوئی نظام جو ہے واضح طور پہ وہاں کفر کا نظام ہے، ادھر جہاد جائز نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو یعنی بھائی اگر اتنا جہاد کا شوق ہے تو جا کے فلسطین میں کرو، اسرائیل میں کرو۔ تو یہ ان کی جو ایک ذہن کی تنگی ہے اور جہالت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو علاج ہونا چاہیے، اور ہم ہر صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے، اپنے پاکستانی شہریوں سے، اپنی ماؤں بہنوں بچوں سے اور اپنی افواج سے، ان کے جوانوں اور ان کے افسروں کو ہم اس طرح دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے اسٹریٹجی بن چکی ہے، مزید بنائیں گے، ڈیٹیلز آئیں گی انشاءاللہ۔ لیکن وہاں تو افغانستان کا ذکر میں نے کر دیا، لیکن پاکستان کے اندر بھی ان فورسز کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اب عمران خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے، ان کا ایکس اکاؤنٹ مسلسل زہر اگل رہا ہے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، افواج کے خلاف، ان کے سربراہوں کے خلاف۔ تو مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ ہینڈل کون کر رہا ہے؟ آج تک تو تحریک انصاف کا کوئی لیڈر وہ یہ بات اون نہیں کر پایا کہ یہ اس کا فلاں بندہ اس کو چلا رہا ہے۔
پوچھو عمران خان جیل میں ہے بھائی، ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے، پھر ایکسیس کس کے پاس ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ ٹویٹر ہینڈل بھی پاکستان دشمن قوتوں کے پاس ہے، ان کی ایکسیس ہے، اور وہ جو انڈیا کا نیریٹو ہے وہ وہاں سے نکل رہا ہے، جو کہ انتہائی حیران کن ہے کہ آپ ملک شدید ترین اس وقت جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے کچھ مخصوص ایریے، اور آپ جو ہے وہ نیریٹو دے رہے ہیں کہ جس پہ انڈیا کے ٹی وی ان کے اینکرز تالیاں بجا رہے ہیں. طارق صاحب آپ کی بات سے کیا مراد ہے سر؟ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ دشمن ملک کی ایجنسیز چلا رہی ہیں، وہ آپریٹ کر رہی ہیں. مجھے پتا تو نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن اگر جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت، میری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی فورسز کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے شہداء ان کی قربانیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ میرا ایک نیریٹو ہے نا. اور اگر میں الٹا نیریٹو دوں جو عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ اس وقت دے رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرے جو تانے بانے ہیں یا میرے اوپر ذہن کے اوپر جو اثر ہے وہ انڈیا کا ہے. اگر میں ان کی زبان جو وہ بول رہے ہیں وہ میں اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لکھ رہا ہوں، تو بات تو بڑی واضح ہے. وہ میں اپنے کسی شاگرد سے لکھواؤں، میں اپنے کسی دوست سے لکھواؤں، میں جس سے بھی لکھواؤں. طارق صاحب حکومت کے لیے سر کتنی دیر کا کام ہے یہ معلوم کرنا کہ کہاں سے اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکسس ہو رہا ہے، آئی پیز کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ حکومت کے لیے کون سا مشکل کام ہے سر؟ رکھی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہمارے پاس ساری معلومات موجود ہیں. عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس وقت پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہیں سے یہ ساری زہر آلود ٹویٹس ہو رہی ہیں، اور ان کا آگے جو واسطہ اور تعلق ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے، لیکن وہ محب وطن پاکستانی ان میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ سارے لوگ وہ ہیں جو اس وقت انڈین نیریٹو کو ٹو کر رہے ہیں. سر اظہر مشوانی ہو گئے، جبران الیاس ہو گئے، ان کا نام تو آتا ہے کہ برطانیہ سے یا امریکہ سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. آپ اس کے علاوہ کہیں اور دشمن ملک کی بات کر رہے ہیں کیا؟ نہیں پڑتا کہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں، وہ نیو یارک بیٹھے ہیں، وہ لندن بیٹھے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ان کے براہ راست روابط اور ان کے اوپر جو انڈیا کا نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف، وہی تروڑ مروڑ کے، وہی اپنے الفاظ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے وہ دیا جا رہا ہے. وہ نیریٹو کیا ہے؟ وہ ہماری فورسز کے خلاف ہے. انڈیا ہمارے فورسز کے خلاف ہے. عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ ہمارے فورسز کے خلاف ہے. انڈیا ہماری ریاست پاکستان کے خلاف ہے. ان کا ایکس اکاؤنٹ ہماری ریاست پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. سر سخت باتیں کر رہے ہیں آپ. تھوڑی سی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قطر پر حملہ ہوا، اس کے بعد عرب اسلامی ممالک کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے. نائب وزیر اعظم وہاں پہنچ گئے، انہوں نے اپنی تجاویز دے دی. کل وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں. کیا تجاویز لے کر جا رہے ہیں سر؟ اس وقت جو صورتحال بنی ہے قطر پہ اسرائیل کے حملے کے بعد، اس سے آپ کو یہ بات نظر آ رہا ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور اس کا شکار جو ہے وہ اسلامی ممالک ہو رہے ہیں. تو لہٰذا امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل جو گیم کر رہا ہے اور اسرائیل جس طرح زہر اگل رہا ہے مسلمان ریاستوں کے خلاف، مسلمان ممالک کے خلاف، ایران میں جس طرح اس نے جو کارروائی کی وہ آپ کے سامنے ہے، اور غزہ میں، فلسطین میں جو مظالم اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو لہٰذا ایک کنکریٹ اسٹریٹجی اس صورتحال کے حوالے سے بنانے کی ضرورت ہے. اسی کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تمام جو اس صورتحال سے سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے، جو ہم سب کے کنسرنز ہیں، وہ اس میں رکھے جائیں گے اور ایک مربوط اسٹریٹجی بنائی جائے گی. صحیح. سر آصف علی زرداری صاحب چین کے طویل دورے پر، 10 روزہ دورے پر گئے ہوئے ہیں. اس ایک دورے کا ایک تو مقصد بتا دیجئے، کیونکہ ابھی تو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہو کر آئے تھے. پھر ان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود ہیں، جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی موجود نہیں ہے. تو وہ کس کیپیسٹی میں گئے ہیں سر؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا دورہ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے، اور اس دورے میں اس کے بعد کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ اتنا کارآمد دورہ میں نے، سی ایم 3 دفعہ رہے ہیں، پرائم منسٹر سے پہلے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اتنا کارآمد دورہ میں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا. اتنے زیادہ وہاں پہ معاہدے ہوئے ہیں، اور سی پیک اثر نو رینیو ہونے جا رہا ہے. لیکن دیکھیں صدر صاحب وہاں پہ اس نوعیت کے معاہدے نہیں، یہ ایک سیریمونیل دورہ ہوتا ہے، ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے آپس میں، ایک دوسرے کی جو دوستی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، اس کی مضبوطی کو یہ بات ہے. اور اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایسی کوئی قابل اعتراض بات ہے.
جی اچھا سر، مجھے یہ فرمائیے کہ ججز کے پروٹوکول کے حوالے سے حکومتی وزراء بڑی تنقید کر رہے ہیں. اس سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے معاملے پر بھی وزراء نے آواز اٹھائی تھی. تو حکومتی وزراء کا کام آواز اٹھانا تو نہیں ہے سر، لیجسلیشن کرنا ہے، اس پر ریفارمز کرنا ہے، قانون بنائیں سر، درست کریں چیزوں کو. روکا کس نے ہے آپ کو؟ دیکھیں اس کے اوپر جو بات ہوئی ہے یقیناً اس پہ دو رائے موجود ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ بڑے محدود وسائل رکھتا ہے. پروٹوکول کم سے کم ہونا چاہیے، اور میری اگر ذاتی رائے ہے میری یہ کہ منسٹرز کو بھی اپنی گاڑیاں ذاتی استعمال کرنی چاہیے. عوام کو ایک میسج دینا چاہیے کہ جی ہم سادگی پہ یقین رکھتے ہیں، وزارتوں کا خرچہ کم سے کم ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنا جو پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ جو ہے وہ کم کیا ہے، وہ سادگی پہ جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک وقت میں جب وہ یہ 2008 اور 13 کے درمیان کی بات ہے کہ چینی کی قلت ہو گئی، قیمتیں اس کی بڑھ گئیں. ہم چیف منسٹر صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے ملنے ان کے آفس گئے لاہور، تو وہاں پہ چینی دفتر میں نہیں تھی. انہوں نے کہا کوئی چینی نہیں ہوگی، چینی کی بچت کرنی ہے ہم نے. تو یہ بے شک سمبولک صحیح، لیکن آپ کو ایک پیغام دینا ہوتا ہے کہ یس اگر لوگ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو ہم عیاشی پروگرام پہ نہیں ہیں، ہم بھی اپنے اوپر سادگی اختیار کریں گے، اور ہم بھی اپنی جو وہ تھوڑی آپ جیسے کہیں نا کہ ایک لیوش سٹائل اسے سادگی میں کنورٹ کریں گے. اور یہی پیغام میرا جو ہے اس حوالے سے ہے جو اب عدلیہ کی امارات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ عیاشی پروگرام میں نے اپنے سے شروع کیا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. کر لیا ہے شہباز صاحب نے، تو اتنی زیادہ آسٹیرٹی میئرز کی ہوئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا طارق فضل چودھری صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں.